قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بننے کی ضرورت ہے، حلیے کا دیندار نہیں، حقیقی دیندار۔ کسی کی بیٹی کے لیے اگر کوئی رشتہ آ جائے نا، اور ایک لڑکا ایسا ہے جس کی داڑھی ہے اور دوسرا رشتہ ایسا آ جائے کہ لڑکا ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے، ایک رشتہ ایسا آ جائے کہ لڑکا ہے اور اس کی داڑھی ہے، اور ایک وہ لڑکا ہے اس کا رشتہ آیا اور اس کی داڑھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کس کو دیندار سمجھا جاتا ہے؟ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں نا، میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب یہ دو رشتے آئے ہوئے، ایک دیندار ہے اور ایک بے دین ہے۔ ایک کیا ہے؟ دیندار ہے اور ایک بے دین۔ اس کو داڑھی بولتے ہیں، دین نہیں بولتے اس کو آپ بولیں داڑھی دار ہے۔ کیا ہے؟ داڑھی دار ہے۔ یہ دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے، ٹوٹل دین نہیں ہے یہ۔ آپ کی بچی کے ساتھ جو اس نے زندگی گزارنی ہے وہ اپنے اخلاق، کردار، شرافت، انسانیت کی بنیاد پر گزارنی ہے، داڑھی کی بنیاد پر نہیں۔ اگر اس کی داڑھی ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ چرس پیتا ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تشدد کرتا ہے، آپ کے کس کام کا ہے وہ؟ دوسرا آدمی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے لیکن کردار ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، خاندانی لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیٹی اس کے پاس جائے گی تو سکون سے رہے گی، اس کی زندگی کو جہنم نہیں بنائے گا، تو ازدواجی زندگی کے لحاظ سے جو داڑھی منڈا ہے یہ دیندار ہے اور جو داڑھی والا ہے یہ بے دین ہے۔ ہاں، داڑھی رکھنے کے لحاظ سے جب آپ کمپیریزن کریں گے تو ہم کہیں گے داڑھی رکھنے کے لحاظ سے یہ جو عمل ہے یہ دینداری کا عمل ہے اور یہ جو عمل ہے یہ بے دینی کا عمل ہے۔ لیکن کسی ایک عمل کو دینداری اور بے دینی کا معیار نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر آپ بناتے ہیں تو حقیقت کے خلاف ہے۔ کیا آپ نے داڑھی والے فراڈی نہیں دیکھے؟ پگڑی والے فراڈی نہیں دیکھے؟ اور بغیر داڑھی والے ایماندار اور اچھے اخلاق والے انسان نہیں دیکھے؟ معاملات کے صاف لوگ نہیں دیکھے؟ کیسے اس حقیقت کو ڈینائی کریں گے؟ اس حقیقت کا کیسے انکار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائے۔ اسی طرح کی حدیث خیرکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اب جو اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی گھریلو زندگی کو دین سمجھا ہے؟ ساس نے بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہو نے ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ کیا ساس اپنی زندگی کے اس حصے کو دین سمجھتی ہے؟ کیا بہو زندگی کے اس حصے کو جس کا تعلق اس کی ساس کے ساتھ ہے، کیا وہ اس کو دین سمجھتی ہے؟ دین سمجھنے کا مطلب کہ ساس یہ پہلے سیکھیں کہ میں نے بہو کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے، اور بہو یہ سیکھے کہ دین مجھے کیا سکھاتا ہے کہ ایک اچھی بہو کون ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ہاں اس کا کلچر ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے، یہ سکھایا جاتا ہے؟ تو کہاں کے دیندار اس حدیث پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ہم خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ تو اگر کوئی آدمی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھی نہیں ہے، ساس بہو کے ساتھ اچھی نہیں ہے،
بہو ساس کے ساتھ اچھی نہیں ہے، تو یہ بہتر انسان کیسے ہوا؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑ پیدا کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کی وجہ سے سکون حاصل ہو. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی وجہ سے کیا حاصل ہو؟ سکون. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہوں. اب ازدواجی زندگی میں دیندار کون ہوگا؟ جو قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے گا نا. کیا خیال ہے؟ ازدواجی زندگی میں، میرٹل لائف میں دیندار وہ شخص ہوگا جو قرآن کی اس آیت پر عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، میاں بیوی میں ایک دوسرے پر رحم، شفقت، رحم دلی ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث میں جہاں نکاح کا ذکر آتا ہے نا، وہاں اخلاق کا ذکر آتا ہے. یعنی جب آپ نے یہ دیکھنا ہو نا کہ میں نے کہاں رشتہ دینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کہاں نہیں دینا، کہاں سے نہیں لینا رشتہ، خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس بیٹی کا ایسا رشتہ آئے جس کی دینداری بھی تمہیں پسند ہو اور جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، یہ حدیث ہے، جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، وخلقہ، اور جس کے اخلاق بھی تمہیں، اخلاق کا مطلب کردار، شرافت، انسانیت، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں دے دیا کرو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب ایسا رشتہ آئے جس کا دین بھی تمہیں پسند، جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند، فزوجوہ، تو پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا کرو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا. یہ مسائل خراب تو یہاں سے ہوتے ہیں کہ اگر رشتے کی بنیاد ہی پیسہ ہو. اب ہمارے ہاں جو جہیز کا مسئلہ ہے، یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ عدل ہے؟ لڑکی والوں سے فرنیچر کا مطالبہ کرنا یہ عدل ہے؟ اپنی ڈیمانڈ کی چیزیں کہ بیٹی دو گے تو ساتھ یہ بھی دو گے، ساتھ گاڑی بھی دو گے، ساتھ فرنیچر بھی دو گے، یہ عدل ہے؟ اور ایسی حرکت کرنے والا آدمی دیندار کہلائے گا؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں، قرآن حدیث میں اس کا کوئی تصور ملتا ہے کہ لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے؟ اور اگر تھوڑا بہت جہیز کسی اور سے اس کا کم ہوا، کسی کا فرنیچر اگر 4 لاکھ کا تھا اور اس کا فرنیچر 3 لاکھ کا، تو اس کو ساری زندگی یہ تانے دیتے رہنا کہ وہ تو 20 لاکھ کا 4 لاکھ کا فرنیچر لائی تھی، تم 3 لاکھ کا فرنیچر لائی ہو، یہ عدل ہے؟ ہماری یہ جو حرکت ہے نا، یہ باہر لوگوں کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی، اللہ کو سب پتہ ہے.